اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبت، کیا جب پہنچی تم کو مصیبت، جس وقت تم کو مصیبت پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، تو تم نے بھی پہنچائی تھی اس سے 2 گنا زیادہ ان کو مصیبت۔ قلتم، تم نے کہا کہ انا ھذا، یہ ہمیں تکلیف کہاں سے آ گئی، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی۔ قل، اے نبی فرما دیجئے، کہہ دیجئے، ھو من عند انفسکم، وہ تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے تمہیں ملی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم، اور جو تم کو تکلیف پہنچی ہے، یوما، اس دن، التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتیں آمنے سامنے آئیں، کافر اور مسلمان آپس میں ٹکرائے، جو 2 جماعتیں آپس میں ان کی لڑائی ہوئی، اس دن جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے غزوہ احد کے دن، فبإذن اللہ، وہ مصیبت اللہ کے حکم کی وجہ سے تھی۔ اور دوسرا حکمت یہ تھی اس میں کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے، ممتاز کر دے ایمان والوں کو۔ اور اس میں یہ بھی حکمت تھی وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ممتاز کر دے، ظاہر کر دے منافقوں کو۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا گیا ان منافقین کو کہ تَعَالَوْا، آؤ تم، قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لڑائی کرو۔ اَوِدْفَعُوا، اگر لڑائی نہیں کر سکتے تو دشمن کی طرف سے دفاع کرو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا، اگر ہم لڑائی سمجھتے، لڑائی جانتے ہوتے تو لَاتَّبَعْنَاكُمْ، البتہ تمہاری ضرور اتباع کرتے، ہمیں تو بادشاہ پتہ ہی نہیں ہے لڑائی کیسے کہتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ منافقین اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں اپنے منہ سے، بافواہہم، اپنے منہ سے بات، ما لیس فی قلوبہم، وہ بات کہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے اس بات کو جو وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے اخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بھائی بندوں کے لیے، وقعدوا، اور خود وہ بیٹھ گئے اپنے گھروں میں، کہنے لگے کہ لو اطاعونا، اگر وہ ہماری اطاعت کرتے، یعنی ہماری طرح وہ بھی گھروں میں بیٹھ جاتے تو ما قتلوا، تو نہ قتل کیے جاتے۔ تو جو غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں وہ ہماری طرح گھروں میں بیٹھ جاتے تو کبھی شہید نہ ہوتے۔ قل، اے نبی آپ ان کو فرما دیں، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، تم ہٹا کے دکھاؤ اپنی جانوں سے موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165، 166، 167 اور 168، یہ 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، آپ نے ترجمہ سنا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہے، ان آیتوں کا پچھلے آیتوں سے تعلق کیا ہے۔ اس درس کی آیات یہ واقعہ احد پیچھے سے جو چل رہا تھا اسی کے سلسلے کی ہی کڑیاں ہیں۔ پہلی آیات میں گزر گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں یا کافروں کی بات ماننے سے مسلمانوں کو منع فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے ایمان والو، اگر کافروں کے پیچھے چلو گے، ان کی بات کو مانو گے تو وہ تمہیں اپنی ایڑیوں کے بل لٹا دیں گے، تمہیں کافر بنا دیں گے۔ تو منافقوں اور کافروں کی بات ماننے سے اللہ نے منع فرمایا۔ اس کے بعد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ جن لوگوں سے غلطی ہو گئی، صحابہ سے ہو گئی غلطی، آپ نرم دل ہیں، آپ ان کے ساتھ نرمی اختیار کریں، ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگیں۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اور آئندہ ان کے ساتھ آپ مشورہ بھی کریں تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں جو خیانت کرے کوئی، اس کے مسئلے کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلی آیتوں میں اس عظیم احسان کا تذکرہ فرمایا جو اس نے بنی نوع انسان پر، تمام کی تمام انسانیت پر بالعموم
اور اہل ایمان پر بالخصوص اللہ نے جو احسان کیا، اور وہ احسان کیا تھا کہ انہی کی نسل میں، انہی کے خاندان میں سے ایک عظیم الشان رسول اللہ نے مبعوث فرمایا، جو اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اور وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم ان کو دیتا ہے۔ یہاں تک تو پچھلے درسوں کا خلاصہ ہے۔ یہ ربط آیات آج کے درس کی آیات میں بھی غزوہ احد کے ضمن ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی کوتاہی کی وجہ سے فتح جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ 70 مسلمان شہید ہوئے اور بہت سے زخمی ہوئے، کہ وہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی زخمی ہوئے، آپ علیہ السلام کے جسم پر چوٹیں آئیں۔ ان تمام عوامل کا مسلمانوں کو بہت صدمہ تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں اور مختلف الفاظ سے تسلی دی اور آئندہ کے لیے محتاط رہنے کی تعلیم دی، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگرچہ اس واقعے میں اہل ایمان کو تکلیف پہنچی ہے، مگر اس تکلیف میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کی حکمتوں کی وجہ سے تکلیف ہوئی۔ اب اس مقام پر اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا، اولما اصابتکم مصیبت، کہ غزوہ احد میں بلا شبہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے، مگر تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ قد اصبتم مثلیہا، تم اس سے پہلے دشمن کو دگنی تکلیف پہنچا چکے۔ یعنی احد کے مقام پر تو مسلمانوں کے صرف 70 آدمی شہید ہوئے، مگر بدر کی جنگ میں تم نے کفار کے ساتھ کیا کیا کہ نہ صرف ان کے 70 بڑے بڑے سردار اکابر مارے گئے، بلکہ اتنی تعداد میں مشرکین مکہ جو تھے وہ قیدی بھی بنے تھے۔ گویا تم ان کا دگنا نقصان کر چکے ہو، ان کو دگنا نقصان پہنچا چکے ہو، لہذا احد کے اندر جو تمہیں شکست ہوئی ہے اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، دل کو توڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی شکست کے باوجود ان پر یہ احسان فرمایا کہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ اللہ نے پیچھے فرمایا کہ ہم نے رعب ڈال دیا، وہ نہ تو مسلمانوں کو قیدی بنا سکے، حالانکہ جب وہ واپس آ کر انہوں نے حملہ کیا، اگر وہ چاہتے تو وہ قیدی بھی بنا سکتے تھے، لیکن وہ رعب اللہ نے ڈال دیا کہ نہ قیدی بنا سکے، نہ خود وہاں زیادہ دیر ٹھہر سکے، بلکہ انہوں نے اپنی عافیت، اپنی خیر اسی میں سمجھی کہ مکے واپس چلے جائیں، پھر وہ مکے کی طرف واپس پلٹ گئے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس وقت کی کیفیت بیان فرمائی کہ مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی، کہ جب شکست ہوئی، تکلیف پہنچی، تو مسلمانوں کے منہ سے یہ جملہ نکلا، قلتم انا ھذا، اللہ کہتے ہیں تم پکار اٹھے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمیں شکست کیسے ہو گئی، ہم تو حق پر تھے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، ہمیں کیوں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا، قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، وہ من عند انفسکم، یہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے یہ خاص تمہارے نفسوں کی طرف سے پہنچی ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی وقتی طور پر حکم عدولی کی تھی، اس کے مقرر کردہ جو مورچہ تھا اس کو چھوڑ دیا تھا، حضور نے کہا تھا کہ اس درے کو، اس مورچے کو نہیں چھوڑنا، اور جس کی وجہ سے تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا، لہذا یہ تکلیف تمہاری اپنی غلطی کا نتیجہ ہے، تمہیں باہر سے نہیں پہنچی۔ آگے یہاں ایک علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ دنیا کے جو جنگی ماہرین ہوتے ہیں، جنگ کرنے کے ماہر لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے چند بڑے افیسر ہوتے ہیں، ماہرین ہوتے ہیں، جو علاقوں کا جائزہ لیتے ہیں، وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنگی پلان تھا غزوہ احد میں وہ بالکل درست تھا، اس میں کوئی خامی نہیں تھی، یعنی حضور کی جو ہے جنگی پلان کی وجہ سے یہ نہیں ہوا۔ انگریز اور یہودی مورخین جو ہے وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگی حکمت عملی تھی وہ نہایت اعلیٰ درجے کی تھی، مگر یہ جو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی غلطی تھی کہ وہ پہاڑی درے پر قائم نہ رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس درے کو کسی صورت میں بھی ترک نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں، مگر ان کی اکثریت نہ صرف پہاڑ سے نیچے اتر آئی
بلکہ آپس میں بھی ان کی کشمکش ہو گئی، آپس میں بھی تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، اور جس کی وجہ سے اہل ایمان کو مجموعی طور پر نقصان اٹھانا پڑا۔ بہرحال اس میں مسلمانوں کی غلطی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یہ تکلیف ہوا من عند انفسکم، تمہارے نفسوں کی طرف سے تم کو پہنچی ہے، اس میں تمہارا اپنا قصور تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو مالک الملک فتح سے ہمکنار کر سکتا ہے وہ فتح کو شکست میں بھی تبدیل کرنے پر قادر ہے، اور وہ تمہیں تمہاری غلطیوں پر تنبیہ بھی کر سکتا ہے۔ اور یہاں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کسی کو صحابہ کے خلاف زبان کھولنے کی اجازت نہیں۔ غلطی کی اصلاح کرنے میں اصول یہ ہے کہ بڑا چھوٹے کی اصلاح کرے، چھوٹا اٹھ کے بڑوں کی ڈائریکٹ اصلاح نہیں کر سکتا، ان پر تنقید نہیں کر سکتا۔ تو حضور بڑے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر صحابہ کو کسی بات پہ ڈانٹتے ہیں تو وہ تو بڑے تھے، اور ان سے بھی بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، وہ اگر کوئی آیات اتارتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ڈانٹتے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اس میں حکمتیں ہیں اللہ کی اصلاح کرنے میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا، اور آخری بات میں نے پیچھے بھی ذکر کی تھی، 2 دفعہ اللہ نے پھر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی غلطیوں کو معاف کر دیا، بلکہ حضور کو فرمایا فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کریں، درگزر کریں، آپ نے بھی دل میں بات نہیں رکھنی۔ واستغفر لہم، آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار بھی کرتے رہے۔ وشاورہم فی الامر، یہ آپ کے دیوانے ہیں، جانثار ہیں، آپ ان کو اپنے مشوروں میں شریک کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی سفارش بھی فرمائی۔ تو اس لیے یہاں اگرچہ چند لوگوں کی زبان پہ یہ الفاظ آئے تھے کہ دیکھیں ہم تو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، ہمیں نقصان کیوں ہو گیا، ہمیں شکست کیوں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان آیتوں میں جواب دیا کہ دیکھو یہ جو شکست ہوئی ہے یہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آگے شکست کی حکمتیں بیان فرمائی کہ اس میں بھی حکمت ہے۔ یہ جو جملہ کہتے ہیں نا علماء کہ بھئی اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ہر کام میں اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اب جو ہے ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک وزیر تھا، اور وہ وزیر بادشاہ کو بڑا پسند تھا، یعنی ہمیشہ اس کو ساتھ رکھتا، وہ بادشاہ کو بہت قیمتی مشورے دیتا تھا، تو بڑی اس پر نظر تھی، اور باقی دوسرے وزیر جو تھے وہ اس سے جلتے بھی رہتے تھے، حسد بھی تھا۔ اس کی زبان پہ ایک جملہ ہمیشہ رہتا تھا، اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے، وہ ہر بات میں یہی کہتا تھا اللہ کی طرف سے اسی میں خیر ہے۔ ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا، واقعہ یہ ہوا کہ بادشاہ کا انگوٹھا کٹ گیا، کسی وجہ سے بادشاہ کا انگوٹھا کٹ گیا، انگوٹھا نکل گیا۔ اب سارے تیمارداری کے لیے آئے تو وہ بھی آیا، اب سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی اس طرح نقصان ہو گیا، اس سے مشورہ کیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اللہ کی طرف اس میں خیر ہے، یہ جو ہو گیا ہے یہ آپ کے انگوٹھا کٹنے میں بھی اللہ کی طرف سے خیر ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ بھائی اس میں کیا خیر ہے، میرا انگوٹھا کٹ گیا ہے، اور یہ کہتا ہے، اور حکم دیا وزیروں کو، اپنے پولیس کو کہ بھائی اس کو جیل میں ڈال دو۔ یہ گستاخی کر رہا ہے کہ میرا ہاتھ اور انگوٹھا کٹ رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو جی اسی میں بہتری ہے، اسی میں خیر ہے۔ تو اب اس نے کہا جی چلو جانے لگا، تو کہنے لگا بادشاہ سلامت، میرے جیل میں جانے میں بھی اللہ کی طرف سے خیر ہی ہے، یہ آپ جو مجھے جیل بھیجے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس میں بھی بہتری ہوگی، خیر ہی ہے۔ وہ بادشاہ اور حیران ہو گیا کہ کتنا بے وقوف آدمی ہے کہ اس کو میں جیل بھیج رہا ہوں، قید کر رہا ہوں، اور یہ کہتا ہے اس میں بھی خیر ہے۔ خیر وہ جیل میں چلا گیا، تو بادشاہ کے کچھ دنوں کے بعد دل میں خیال آیا کہ چلو شکار کے لیے نکلتے ہیں۔ اب وہ شکار کے لیے جنگل میں گئے، تو ساتھ ان کی کابینہ بھی تھی، تو کسی شکار کے پیچھے لگ کے بادشاہ جو ہے وہ دور نکل گیا اپنے قافلے سے، اور دور نکلا تو جنگل کے اندر جو قبیلے ہوتے ہیں، جنگلی قبیلے، تو اس میں سے کسی قبیلے کے ہاتھ لگ گیا، انہوں نے پکڑ لیا۔ اب ان قبیلے والے لوگوں کو، وہ تو آدم خور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیا لگے کہ بادشاہ ہے یا کیا ہے، انہوں نے دنیا نہیں دیکھی، وہ جنگل میں پلے بڑے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے پکڑ لیا اس کو، بادشاہ کو، اور قدرتی طور پر ان کا جو بت تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے جس کو، تو اس کی منت ماننے کے لیے وہ ہر سال کسی آدمی کو ذبح کرتے تھے، اس کی بھیڑ چڑھاتے تھے، قربانی دیتے تھے۔
تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ آدمی ہم نے پکڑ لیا ہے، اسی آدمی کو ہم ذبح کرتے ہیں، اس کی بھیٹ قربانی دیتے ہیں۔ اب اگلے دن انہوں نے اس بت کو سجایا اور وہاں پورے علاقے میں انہوں نے اپنے جو ان کا قبیلہ تھا اس قبیلے میں منادی کر دی، آواز لگا دی، بھئی کل جمع ہونا ہے، ہم نے قربانی دینی ہے، تو اپنی دیوی دیوتا جو بھی تھا اس کے لیے ہم نے خون دینا ہے۔ اب سب لوگ جمع ہو گئے، اب بادشاہ بندھا ہوا ہے رسیوں میں اور اس کو لایا گیا، اور جب اس کو جو ہے وہاں لٹکانے لگے اور اس کا خون کرنے لگے، اچانک ایک آدمی کی نظر اس کے ہاتھ پہ پڑ گئی، اس کا تو انگوٹھا کٹا ہوا تھا۔ تو انہوں نے اپنے قبیلے کے سردار کو بتایا کہ بھئی یہ آدمی کامل نہیں ہے، اس کا تو انگوٹھا کٹا ہوا ہے۔ اور ان کی ایک عادت تھی کہ وہ پورے کامل انسان کو ذبح کرتے تھے، جس میں عیب ہوتا وہ ذبح نہیں کرتے تھے۔ اب انہوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا، بھائی تیرا تو انگوٹھا کٹا ہوا ہے، تو کامل نہیں ہے، ہم تو دیوی کی جو چڑھاوا چڑھاتے ہیں وہ پورا انسان چڑھاتے ہیں، تم جاؤ چلے جاؤ۔ اب وہ بادشاہ بچ گیا انگوٹھے کی وجہ سے۔ اب وہ جو ہی آیا تو قافلہ بھی اس کو مل گیا، دربار میں پہنچا اور فوراً جو ہے اپنے وزیر لوگوں کو کہا کہ اس وزیر کو بلاؤ۔ اس نے صحیح بات کہی تھی کہ آج اگر جو ہے میرا انگوٹھا نہ کٹا ہوتا تو آج میری جان نہ چھپتی، وہ تو مجھے ذبح کر دیتے۔ تو اب وہ بادشاہ آ گیا، وزیر آ گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ مجھے یہ تو سمجھ آ گئی کہ واقعی اس میں اللہ کی خیر تھی کہ میرا انگوٹھا کٹ گیا، لیکن تم نے یہ جو بات کہی تھی کہ میں تمہیں قید میں ڈال رہا ہوں، اس میں اللہ کی طرف سے خیر تھی، وہ کیا خیر تھی؟ اس نے کہا کہ دیکھو بادشاہ سلامت، آپ مجھے بڑا پسند فرماتے ہیں اور ہمیشہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اب اس شکار میں بھی آپ مجھے ساتھ لے کے جاتے، اور جب آپ پکڑے جاتے تو میں بھی پکڑا جاتا، اب آپ تو انگوٹھے کی وجہ سے چھوٹ جاتے لیکن وہ مجھے ذبح کر دیتے۔ اب دیکھیں اللہ کی طرف سے کتنی خیر ہوئی ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، مجھے آپ نے جیل میں ڈال دیا اور آپ وہاں بچ گئے اور میں ادھر بچ گیا۔ آپ دیکھیں کہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے خیر۔ تو یہاں بھی جو شکست ہوئی ہے مسلمانوں کو، اس میں بھی اللہ نے حکمتیں بیان فرمائی کہ اس میں بھی حکمت تھی، اس میں بھی خیر تھی کہ جو تمہیں صحابہ جو ہے اے صحابہ تمہیں جو شکست ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہتے تھے، بہت سی چیزوں کو کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پہلی حکمت بیان فرمائی، اس شکست کی حکمت، فتح کی حکمتیں تو سامنے ہوتی ہیں، شکست کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما اصابکم یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں جماعتوں یعنی اہل کفر اور اہل اسلام کے اکٹھے ہونے کا دن تھا، دونوں آپس میں لڑے، یعنی غزوہ احد کے موقع پر جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اس میں کفار نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا، بلکہ فبإذن اللہ، یہ جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے یہ اللہ کے حکم سے تھی، اللہ کے حکم سے ہی ایسا ہوا ہے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اس کی مشیت اور اس کے ارادے کے بغیر واقع نہیں ہو سکتی، یہ بات یاد رکھیں۔ کوئی چیز بھی، میرا نفع ہو رہا ہے تو تب بھی اللہ کی طرف سے ہے، میرا نقصان ہے تو تب بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے، یہ میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کوئی پتہ بھی ہل نہیں سکتا، لہذا اس پر مسلمانوں تمہیں افسوس کا زیادہ اظہار نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی منظور ہے، اور اس میں یہ حکمت تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ معلوم کرے کہ مومن کون ہے، اللہ مومنوں کو جاننا چاہتے تھے، یہ حکمت تھی۔ مفسرین یہاں ایک بات فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہر چیز پہلے ہی موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، اللہ کو تو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسے تکلیف میں مبتلا کر کے اہل ایمان کو جانچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر علم کا معنی جدا کرنا، الگ کرنا، ممتاز کرنا، ظاہر کرنا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو باقی لوگوں سے ممتاز کرنا چاہتے تھے، ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون۔ تو اس قسم کی آزمائش آئی تو سب لوگوں کو علم ہو گیا کہ یہ پکے اور سچے مومن ہیں، جو کمزور ہونے کی حالت میں بھی، شکست کی حالت میں بھی حضور کو چھوڑنے والے نہیں، یعنی تکلیف کی حالت میں بھی وہ حضور سے، ٹھیک ہے، یعنی جب امن کا زمانہ ہو، خوشی کا زمانہ ہو تو ہر بندہ ساتھ ہو جاتا ہے کہ میں حضرت آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت پر تکلیف آئے، کہ یا کسی پر تکلیف آئے
اس وقت دوست کی پہچان ہوتی ہے کہ اب دوست کیا کر رہا ہے. دوست اور دشمن کی پہچان تکلیف میں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں جو ایمان والوں کو شکست ہوئی، تکلیف ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو منافقوں سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے جو منشا تھا اللہ کا وہ بھی بیان فرمایا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو بھی ممتاز کر دے، اہل ایمان سے منافقوں کو علیحدہ کر دے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو مومن نہیں ہیں بلکہ کافر ہیں، اور آئندہ اہل ایمان ان کے دھوکے میں نہ آئیں. اب منافقین نے اپنے نفاق کا اظہار تو ابتدائے غزوہ میں کر دیا تھا. جب غزوہ شروع ہوا تھا تو ایک جتھا، ایک گروہ ان کا راستے میں ہی واپس لوٹ گیا تھا اور میدان تک پہنچا ہی نہیں تھا. ان میں سے پھر جو میدان میں پہنچ گئے وہ بڑے فکر مند تھے، انہوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں جن سے ان کی بزدلی کا اظہار ہوتا تھا. مسلمانوں کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں ایک انعام ان پر یہ فرمایا کہ ان پر نیند طاری کر دی. پیچھے گزر چکا ہے. اس نیند کی وجہ سے یکدم تھوڑی سی نیند، کھڑے کھڑے ان کو نیند آئی، اور صحابہ کہتے ہیں اس طرح پتہ چلتا تھا ہماری تلواریں ہاتھ سے چھوٹ گئی ہیں، اور کئی دفعہ ہم نے تلوار کو نیچے سے اٹھایا، لیکن جب وہ نیند ختم ہوئی تو بالکل تازہ دم ہو گئے، ان کی تمام تفکرات ختم ہو گئے، اور منافقوں کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی. وہ پریشان ہی پریشان رہے، ان کی پریشانی اور بڑھ گئی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر واضح کر دیا کہ اہل ایمان کون ہے اور منافق کون ہے. تو یہاں پر بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو گروہ کو تکلیف پہنچنے میں ایک حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں اور منافقوں کو ایک دوسرے سے ممتاز جو ہے وہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ تکلیف جو ہوئی ہے یہ صرف اس وجہ سے ہوئی ہے تاکہ ایمان والوں کا پتہ چل جائے اور منافقوں کا پتہ چل جائے، اپنوں کا پتہ چل جائے، غیروں کا پتہ چل جائے، دوست اور دشمن کی پہچان ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ ہر طرح امن پیدا فرمائیے، بد امنی سے، بے سکونی سے، بے چینی سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرمائیے. یا اللہ جو حضرات بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو پریشانیوں میں مشکلات میں پھنسے ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرمائیے، مشکلات کو آسانیوں میں بدل فرمائیے. یا اللہ جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے. یا اللہ ہم پر رحم فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پوری دنیا میں امارت اسلامیہ شریعہ، خلافت راشدہ، قرآن و سنت کا نظام نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.